السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 24 لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے کامن اسٹاک کے ویلیویشن کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی. اس سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی فرم کو لانگ ٹرم فنڈز کی ضرورت ہے اس کے پاس دو سورسز ہیں. ایک تو سورس ہے بانڈ کا جو کہ بائی ٹیکنگ اے لانگ ٹرم لون، اور دوسرا سورس ہے بائی سیلنگ دی شیئرز. اور وہی شیئرز جو ہے ہماری کامن اسٹاک اکویٹی کہلاتی ہے. تو پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بانڈ کی ویلیو ہم کس طرح یا کرنٹ پرائس کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کامن اسٹاک جو ہے جو اکویٹی ہے اس کی ہم ویلیو کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی یہ پیش آئی تھی کہ ہمارے پاس جو کامن اسٹاک تھا اس کے پاس جو پیرامیٹر تھے they were bit different from the bonds. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ ہم اسی کنٹینیوٹی میں آج کامن اسٹاک ویلیویشن کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ اور پریفرڈ اسٹاک کے بارے میں بھی کچھ ڈسکشن کر لیں. تو پہلے ہم نے یہ کہا کہ جب ہم ویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کہتے ہیں کہ فیوچر کے جو کیش فلوز ہیں ان ساروں کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں ایٹ دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو اس سلسلے میں جب ہم کامن اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیش فلوز جو ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے. ایک تو ہے ڈیویڈینڈ اور ایک ہے کہ اس کی پرائس ایٹ دی ٹائم آف دی سیل. لیکن جب ذکر ہوتا ہے کامن اسٹاک کا تو ہماری کارپوریشن کی جو لائف ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. اس لیے جو ہمارے کیش فلوز فرام دی ڈیویڈینڈس ہیں وہ بھی ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آتے چلے جاتے ہیں، اور ان کامن اسٹاک کی کوئی میچورٹی پیریڈ نہیں ہوتا اور دیئر فور کوئی میچورٹی ویلیو نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے پاس انفینٹ ڈیویڈینڈس ہیں اور میچورٹی پیریڈ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے دیٹ اگین از ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ. اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ آف ڈسکاؤنٹنگ یوز کریں اور پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں تو وہ ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس انفینٹلی لارج نمبر آف ڈیویڈینڈس ہیں گوئنگ انٹو فیوچر، اور اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا جو ہے کائنڈ آف امپاسبل. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وی جسٹ لک ایٹ دی پریکٹیکل لائف. اب دیکھتے ہیں کہ کچھ جنرلائزیشن اس طرح کی بنا لی جائیں جو کہ کامنلی پریکٹس ہوتی ہیں ان دا ریئل لائف. تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ تین طرح کی سیگریگیشن کی، تین طرح کے کمپوننٹس بنا لیے یا ڈویژنس کر لیے ڈیویڈینڈ کے بارے میں، ان کا پیٹرن یا ان کا بہیویئر دیکھنے کے بعد. تو ایک ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زیرو گروتھ ماڈل. زیرو گروتھ ماڈل یا کانسٹنٹ ڈیویڈینڈ جو ہے دے آر ون اینڈ دی سیم تھنگ. اس میں ہم بات کرتے ہیں ایسے سینیریو کی جس میں ہمارے پاس ڈیویڈینڈ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا. ڈیویڈینڈ جو ہے اس میں گروتھ زیرو ہے یا ڈیویڈینڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہمارے پاس ڈیویڈینڈ کی اماؤنٹ فار آل ٹائم پیریڈز ان فیوچر کانسٹنٹ ہے تو ہمارے پاس ڈی ناٹ جو کہ کرنٹ ڈیویڈینڈ ہے دیٹ از اکول ٹو ڈی ون جو کہ ایک سال کے بعد کا ڈیویڈینڈ ہے، اینڈ دیٹ اگین از اکول ٹو ڈی ٹو جو کہ سیکنڈ ایئر کا ڈیویڈینڈ ہے. اینڈ اٹ ول کیپ آن موونگ بٹ دی اماؤنٹ آف دی ڈیویڈینڈ ول ریمین دی سیم. تو اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ لیتے ہیں، آف کورس ہمارے پاس جو کامن اسٹاک ہولڈرز کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے ہم اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو جب ہم ویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سینیریو ہمارا جو کانسٹنٹ ڈیویڈینڈ کا ہے یا زیرو گروتھ کا ماڈل ہے وہ ریزمبل کرتا ہے ہماری ایک آرڈنری پرپیچوٹی کا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرپیچوٹی کے بارے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ پرپیچوٹی جو ہے ایسا فلو آف انکم دیتی ہے جو فار ایور کنٹینیو کرتا ہے ان فیوچر، اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ میچورٹی ٹائم نہیں ہوتا. تو سمپلی جب ہم اس کو آرڈنری پرپیچوٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا ہی سمپل سا ماڈل آ جاتا ہے فار ڈسکاؤنٹنگ اور فائنڈنگ آؤٹ دی پریزنٹ ویلو آف دیز ٹائپ آف دی کامن اسٹاکس. تو وہ فارمولا کیا ہے کہ پی ناٹ وچ از ویلو ٹوڈے is equal to D over the discount rate which is R. اب یہ D جو ہمارا is D naught is equal to D1, D2, D3, all the D's are equal to one another.
تو ویری سمپل فارمولا, اور اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو وی کین ویری کمفرٹیبلی کیلکولیٹ دی پریزنٹ ویلو آف دی کامن اسٹاک. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ناٹ آل دی کمپنیز دے گیو دی سیم ڈیویڈینڈ فار آل ٹائمس ٹو کم. ریئل لائف میں کمپنیز جو ہیں, اسپیشلی جو کہ گروتھ کمپنیز ہیں, گروئنگ کمپنی ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی گروتھ کے ساتھ ساتھ ڈیویڈینڈز جو ہیں وہ بھی گرو کرتے چلے جائیں, تاکہ جو ہمارے اسٹاک ہولڈرز ہیں یا شیئر ہولڈرز ہیں وہ بھی کمپنی کی گروتھ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارا جو کانسٹنٹ گروتھ ہے, اٹ آلسو از این امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ آبجیکٹو آف سم آف دی فرمس. یعنی وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ایک سرٹن کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ گرو کرتا چلا جائے, which will reflect the growth of the company and the stability in the payment of the dividends. تو اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو again we have what? Infinitely large number of dividends coming in future time period, اور ہمارے پاس again maturity نہیں ہے. اور ڈسکاؤنٹ ہم نے کس سے کرنا ہے؟ دی اونرز اکویٹی کا یا اسٹاک ہولڈرز کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. So we will have to find out P naught is equal to D1 over 1 plus R to the power 1. But basically what is D1? تو یہاں پہ ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا گروتھ ریٹ ان ڈیویڈنڈ کا, جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ it is equal to G. تو ہمارے پاس D1 is equal to D naught into 1 plus G. یعنی ایک سال کے بعد جو ہمارا ڈیویڈنڈ ہوگا that will be equal to current dividend D naught multiplied by 1 plus G, which is the growth rate in dividend. Similarly, اگر کرتے ہیں D2 کی, تو D2 جو ہے that will be equal to D1 into 1 plus G. اور alternatively ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا D2 جو ہے that is equal to 1 plus G to the power 2. اب اس میں again we face the same difficulties کہ ہمارے پاس انفینٹ اماؤنٹس آف ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ آ رہی ہیں ان فیوچر. تو وی گو فار ا سمپلیفیکیشن کہ اگر کانسٹنٹ گروتھ کے ساتھ ہمارا جو ہے ڈیویڈنڈ گرو کر رہا ہے تو ہماری یہ صورتحال جو ہے اٹ ریزمبلس ٹو ا گروئنگ پرپیچوٹی, جو کہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ گرو کرتی چلی جاتی ہے. تو if we say کہ ہمارا گروتھ ریٹ ان ڈیویڈنڈ G that is less than the required rate of return of the stockholder, which is R, then we can simplify this into a very commonly used model for the common stock valuation. اور وہ ہے hamaara P naught, which is the price of the common stock today, is equal to D1 over R minus G. اب D1 کیا ہے ہمارا؟ D1 is equal to D naught into 1 plus G. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل, کہ اگر کسی بھی کمپنی کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ گروتھ کے ساتھ G کے ساتھ گرو کرتا چلا جائے تو وی کین فائنڈ آؤٹ دی پریزنٹ ویلو ایز P naught is equal to D1 over R minus G, provided کہ ہمارے پاس G is less than R. اب اس کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ ایک اور بھی پریکٹیکلی کیٹیگری ہے ہماری کمپنیز کے لوکنگ ایٹ دی ڈیویڈنڈ پیمنٹ بہیویئر آف دی کمپنی, اور وہ کیا ہے؟ نان کانسٹنٹ گروتھ. کہ ہماری کمپنیز اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ انیشیل ایئر میں گرو کر رہی ہوں ایٹ اے ویری ہائی ریٹ, اس کے بعد اسٹیبل ہو جائیں اور اس کے بعد ایک کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر گرو کرتی چلی جائیں. یا دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی اگر ہماری نیو انٹرنٹ ہے ان دا مارکیٹ, تو اس صورتحال میں انیشیل ایئرز میں ہو سکتا ہے کہ ڈیویڈنڈ کے گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیویڈنڈ پے ہی نہ کیا جائے. اور اس کے بعد جب کمپنی تھوڑی اسٹیبل ہو جائے تو ہم جو ہیں وہ ڈیویڈنڈ پے کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹو دی اسٹاک ہولڈر. تو اس کو ہم کہتے ہیں نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم فیوچر جب کمپنی اسٹیبل ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے ہم ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل لگا کے اس کی پرائس کیلکولیٹ کر لیں گے, پھر اس پرائس کو اور دو
शुरू वाले डिविडेंड्स हैं उन सब को डिस्काउंट बैक करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। तो आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल लेंगे जो रिफ्लेक्ट करेगी नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ही की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, और इससे जो है कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिससे हम डिस्काउंट कर रहे हैं इन सारे कैश फ्लोज को जो कि डिविडेंड्स है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एंड लेटर ऑन हम ये बात करेंगे कि जो हमारे इक्विटी की बात है तो इसकी दो क्लासेस ऑफ इक्विटी हैं, एक है कॉमन स्टॉक और दूसरी है प्रेफर्ड स्टॉक। तो हम देखना चाहेंगे कि कॉमन स्टॉक के क्या क्या फीचर्स हैं और साथ साथ प्रेफर्ड स्टॉक के जो हैं वो क्या क्या फीचर्स हैं। एंड फाइनली इफ द टाइम विल परमिट वी विल आल्सो टॉक अबाउट अ बिट अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो हम शुरू करते हैं अपना वही, बल्कि रादर हम पिछली इलेक्शन में शुरू की थी डिस्कशन ऑन द नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और एक छोटी सी एग्जांपल भी हमने ली थी, लेकिन इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए आज के लेक्चर में हम मजीद एक और एग्जांपल लेते हैं। तो दैट एग्जांपल बेसिकली इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड हियर कि देयर इज CR Incorporation, a case of supernormal growth. The company has been growing at a phenomenal rate of 30% per year. You expect that this growth rate to last for 3 more years and the rate will then drop to 10% per year. कि हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इनिशियल पॉइंट में मे बी मार्केट की जो है फर्स्ट एंट्री है, इसलिए वो फर्स्ट एंट्री का बेनिफिट लेते हुए बहुत तेजी से ग्रो कर रही है क्योंकि कंपटीशन इज लेस और कंपटीशन इज नॉट देयर एट ऑल मे बी। तो जो भी सूरत हाल है पहले 3 सालों में कंपनी जो है वो 30% से ग्रो कर रही है एंड लेटर ऑन 10% जो है वो उसका ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाता है फॉर द ऑल कमिंग ईयर्स। मोरओवर टोटल डिविडेंड्स जस्ट पेड वर million and required return is 20%. If the growth rate then remains at 10% indefinitely, what is the total value of the stock? It is unlikely that a 30% supernormal growth rate can be sustained for any extended length of time. To value the equity in this company, we first need to calculate the total dividend over the supernormal growth period. क्योंकि अब हम कह ये रहे हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है करंट डिविडेंड की है और उसके बाद 3 सालों का ग्रोथ रेट है जो कि 30% है एंड आफ्टर द थर्ड ईयर हमारी जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है एट एवरेज रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पहले हमें क्या है कि कैश फ्लो डिविडेंड की शक्ल में उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारे पास D1 क्या होगा। तो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड कि फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारे जो टोटल डिविडेंड इन मिलियंस होंगे इस साल कितने हैं 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.3। तो बेसिकली 5 मिलियन इज D0 and 1.3 is our 1 plus G because G is 0.3. So that is 6.5 million. Second year we'll have D2 which is equal to D1 multiplied by 1 plus G. So 6.5 multiplied by 1.3 is equal to 8.45. Then for the third year, D3 is equal to D2 multiplied by 1 plus G. So we have 8.45 multiplied by 1.3 is equal to 10.985. And then after calculating these values we can calculate the P3 और P3 के लिए जो हम फार्मूला ले रहे हैं वो वही फार्मूला है कांस्टेंट ग्रोथ का, क्योंकि हमने ये कहा है कि जब हमारी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा तो हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज कर सकते हैं, विच इज जनरल फॉर्म में हम कहते हैं कि PT इज इक्वल टू DT एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो यहाँ पे हमारे पास T is 3, so P3 is equal to D3 multiplied by 1 plus G divided by R minus G, where G is the long run growth rate. So by plugging in the values हमारे पास D3 हमने अभी कैलकुलेट किया है which is 10.985
एंड 10.985 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारे पास जी क्या है 10%, सो दैट इज 1.10 डिवाइडेड बाय आर इज 20%, so 0.20 minus G is 10%, 0.10, and that is equal to 120.835. अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमारे पास 3 डिविडेंड्स हैं, D1, D2, D3, जिनको हमने डिस्काउंट बैक करना है टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, और उसके साथ साथ हमारे पास P3 है फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड, और P3 को हमने डिस्काउंट बैक करना है इन टर्म्स ऑफ P0. So to determine the value today, we need the present value of this amount plus the present value of the total dividends. P0 is equal to D1 over 1 plus R to the power 1 plus D2 over 1 plus R to the power 2 plus D3 over 1 plus R to the power 3 plus P3 over 1 plus R to the power 3. So that is equal to 6.50 over 1.10 to the power 1 plus D2 कितना था 8.45 over 1.10 to the power 2 plus D3 is 10.985 over 1.10 to the power 3, and our P3 we just calculated 120.835 over 1.10 to the power 3. So total हमारे पास है 5.42 plus 5.87 plus 6.36 plus 69.93 is equal to 87.58 million. अब टोटल जो है इस वक्त हमारे स्टॉक की वर्थ जो है वो हमने कैलकुलेट कर दी. अब अगर हम पर शेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं, व्हाट वी नीड इज द नंबर ऑफ शेयर्स. सो लेट्स अज्यूम कि कंपनी के शेयर्स जो हैं आउटस्टैंडिंग दे आर 20 मिलियन. सो हैविंग द टोटल इक्विटी वर्थ and the number of shares, we can calculate the price per share. So the per share value will be 87.58 million divided by 20 million is equal to 4.38 per share. तो ये तो था हमारा नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अब हम बात करना चाहेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे. अब तक की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने एज्यूम किया था कि इन्वेस्टर का एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लिया है 20%. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 20% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या किसी भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं या कंपोनेंट्स क्या हैं. तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टिल यूज द सेम आपका जो क्या है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हमने ये कहा था कि हमारे पास P0 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी, या हम उसको D1 भी कह सकते हैं, ओवर R माइनस जी. तो उसी फार्मूले को अगर हम मैनिपुलेट करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो वी कैन कम अप विद द डिटर्मिनेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. सो लेट्स एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉर द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ डिस्काउंट रेट R. We calculated P0 as P0 is equal to D1 divided by R minus G. We rearrange this expression. So what we are going to get is, rearranging it to solve for R, we get R minus G is equal to D1 over P0. And if we take the G on the other side, then we have R is equal to D1 over P0 plus G. तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि वी आर सेइंग कि R इज इक्वल टू D1 ओवर P0 प्लस G, यानी हमारे इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के दो कंपोनेंट हैं. पहला कंपोनेंट क्या है, D1 ओवर P0, विच बेसिकली इज द डिविडेंड शील्ड, कि करंट प्राइस के ऊपर आपको अगले साल D1 यानी कि कितना डिविडेंड मिलना है. सो दिस वी कॉल एज द डिविडेंड शील्ड. प्लस G, व्हाट इज द G? G is the growth rate in dividend. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल ली थी और जिसमें हमने फाइनली ये देखा था कि हमारा ग्रोथ रेट इन प्राइस इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स. इसलिए जो G है वी कैन से कि दिस रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ रेट इन द प्राइस. तो जब हम ग्रोथ रेट इन द प्राइस की बात करते हैं तो दिस गिव्स अस द कैपिटल गेन शील्ड.
تو اوور آل ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے اس کے دو کمپوننٹس ہو گئے. ایک ہو گئے ڈیویڈنڈ ییلڈ, اور یہ ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے ریزمبل کرتا ہے ہمارا کرنٹ ییلڈ آن دی بانڈس. اور دوسری طرف ہمارے پاس آ گئی کیپٹل گین ییلڈ, جو کہ ہمارے اسٹاک کی پرائس میں جو انکریزز اور ڈیکریزز ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو مزید اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے وی کین آلسو ٹیک another example here. Let's suppose a stock is selling for $20 per share. The next dividend is $1 per share and it is expected to grow by 10% more or less indefinitely. What return does this stock offer you if this is correct? The dividend growth model calculates the total return as R is equal to D1 over P naught plus G. یعنی ہمارے پاس جو فارمولا ہے اس میں R is equal to D1 over P naught plus G. اب ہمارے پاس جو given information ہے اس میں ہمارے پاس D1 is equal to $1. Okay. اور P naught کیا ہے؟ That is 20, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں stock is currently selling for $20. اور اس کا جو expected dividend ہے that is $1. So we have $1 divided by 20 plus اس کی growth rate کیا ہے؟ That is 10%. So therefore when we go for the actual calculations, what do we get here is $1 divided by 20 plus 10% is equal to 5% plus 10% is equal to 15%. اب اسی چیز کو کہ ہمارے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ اور دوسری ہے ہمارے پاس کیپٹل گین ییلڈ. وی کین آلسو چیک دس الٹرنیٹیولی کہ ابھی جو ہم نے ایگزامپل لی ہے ہم اس کو دوسری طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں. So we can verify this answer by calculating the price in 1 year P1 using 15% as the required return. کیونکہ ابھی ہم نے 15% جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا required return. تو ہم کیا کریں گے کہ ریورس آرڈر میں چل پڑیں گے کہ ابھی جو ہم نے required rate of return 15% لیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے given G جو 10% ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اور given dividend D1 جو 1 ہے ہم کیلکولیٹ کر لیں گے پرائس اینڈ ویل سی کہ whether this formula is correct or not. So based on the dividend growth model, the price is P1 is equal to D1 multiplied by 1 plus G divided by R minus G. So we have D1 as $1 multiplied by 1.10 divided by 0.15 minus 0.10 is equal to 1.10 divided by 0.05 is equal to $22. اب ہمارے پاس دو پرائسز آ گئیں. ایک تو پرائس ہے $20 کی جو اب ہے, ایک سال کے بعد پرائس ہم نے کیلکولیٹ کی یوزنگ دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آف 15%, تو وہ ہمارے پاس آ گئی $22. اب ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. So this $22 is equal to $20 multiplied by 1.10. So the stock price has grown by 10%. If you pay $20 for the stock today, you will get $1 dividend at the end of the year. And you will have how much gain? $22, the price after 1 year, and the current price is 20. So we will have a gain of $2. تو بیسیکلی جب ہم نے P1 کیلکولیٹ کی تو وہ ہمارے پاس آ گئی $22. جس پرائس پہ ہم نے پرچیز کیا وہ تھا $20. تو دونوں کا ڈفرنس جو ہے کیپٹل گین کتنا ہوا ہمیں, دیٹ از 22 minus 2, 20 is equal to $2. اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ ہے دیٹ ول بی $1. اب انہی اماؤنٹس کو ہم جو ہے پرسنٹیجز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ ییلڈ آئے گی دیٹ ول بی $1 ڈیوائڈیڈ بائی دی پرچیز پرائس وچ از دی $20, سو وچ از اکول ٹو 5%. دی کیپٹل گین ییلڈ ول بی $2 ڈیوائڈیڈ بائی 20 از اکول ٹو 10%. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ریٹرن ہے اس کے دو کمپوننٹ ہے, ڈیویڈنڈ گین ییلڈ اینڈ دی کیپٹل گین ییلڈ. تو ہمارے پاس ڈیویڈنڈ گین ییلڈ جو ہے وہ 5% ہے اور کیپٹل گین ییلڈ جو ہے وہ 10% ہے. سو ایڈنگ بوتھ آف دیز ٹوگیدر 5% پلس 10% از اکول ٹو 15%. تو یہ تو تھا ہمارا اسٹاک ویلویشن. اب ہم موو کرتے ہیں سمری آف دی اسٹاک ویلویشن کہ ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے ہم اس کو کس طرح سمرائز کریں گے. جنرل کیس میں
the price today of a share of a stock P naught is the present value of all its future dividends D1, D2, D3. So we have P naught is equal to D1 over 1 plus R to the power 1 plus D2 over 1 plus R to the power 2 plus D3 over 1 plus R to the power 3, where R is the required return. اب ہمارے پاس کیا ہے اس فارمولا میں جنرل, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے پریزنٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے. تو ہمارے پاس فیوچر کیش فلوز جو ہیں وہ فرسٹ ایئر سے لے کے انڈیفینٹ پیریڈ ان فیوچر جاتے ہیں, اس لیے ان سب کو ہم ایک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آر سے ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارا کانسٹنٹ گروتھ ریٹ. جب ہمارے پاس ریئل لائف میں ڈیویڈنڈ جو ہے جب انڈیفینٹلی گرو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی پرائس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں بائی یوزنگ دیٹ جنرل فارمولا. وی نیڈ ٹو میک ازمپشنس, اور ہم جو سب سے پہلی ازمپشن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے یا گروتھ ریٹ ان ڈیویڈنڈ جو ہے وہ زیرو ہے, تو زیرو گروتھ ریٹ کے اوپر ہمارے پاس if the dividend is constant and it is equal to D, then the price P naught will be equal to D divided by R. تو یہ ہمارے پاس جو فارمولا ہے that basically is the formula for an ordinary perpetuity. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سینیریو ہے جو کہ پریکٹیکل لائف میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جب ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ اسٹیڈی ریٹ, اینڈ موسٹ آف دی فرم جو ہیں وہ اس کو اپنا ایکسپلیسٹ آبجیکٹو بھی بناتی ہیں کہ ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ گرو کریں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ. تو اس صورتحال میں جو ہم فارمولا یوز کرتے ہیں, ان دس فارمولا وی ہیو P naught is equal to D1 divided by R minus G, and this formula is also known as the dividend growth model. اب آتے ہیں ہم ایک اور تھرڈ سینیریو کی طرف جس میں ہمارے جو ڈیویڈنڈس ہیں they do not grow at a constant rate, اور اس کو ہم کہتے ہیں نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل. تو نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل میں ہم کیا کر رہے ہیں, اگین وی آر ڈسکاؤنٹنگ بیک دی فیوچر ڈیویڈنڈس, لیکن سنس دے آر ناٹ گروئنگ ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ دین وی ہیو ٹو میک دی سیگمنٹس. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے جو ڈیویڈنڈ جو کہ گرو نہیں کر رہے ایک ہی ریٹ پہ ان کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے, اور دوسرے سیگمنٹ میں جب ایک اسٹیبل گروتھ ریٹ اچیو کر لیتی ہے کمپنی تو ہم جو ہے ایک پرائس کیلکولیٹ کریں گے. وہ پرائس ہوگی فار دی ٹائم پیریڈ جس کے بعد ڈیویڈنڈ گرو کر رہے ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ, اور وہاں پہ ہم یوز کریں گے وہی ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل اور وہ پرائس فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, اور پھر ڈیویڈنڈس پلس دیٹ پرائس ول بی ڈسکاؤنٹڈ بیک ان ٹرمز آف فیوچر. سو ہیئر ویل سے نان کانسٹنٹ گروتھ میں کہ ہمارے پاس انڈیویجول ڈیویڈنڈس ہیں ان کو ہم ڈسکاؤنٹ بیک کر رہے ہیں, اور پلس جو ہے ہم کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کی ویلیو پرائس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں. اینڈ فائنلی ہم نے بات کی کہ ہماری ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہیں. ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اور کیپیٹل لیٹر آر, اس کی ڈٹرمیننٹ یا اس کے کمپوننٹس کو دیکھنے کے لیے بھی ہم نے ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل کو یوز کیا. سو دی ریکوائرڈ ریٹرن کین بی ریٹن as the sum of two things. R is equal to D1 over P naught plus G, where D1 over P naught is our dividend yield and G is our growth rate. But that growth rate is in the prices, therefore we call it as the capital gain yield. تو یہ تو تھی ہماری ڈسکشن اباؤٹ فائنڈنگ دی ویلو آف a share of common stock. اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ جب ہم اکویٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دے آر ٹو کلاسز آف اکویٹی. ایک ہے ہمارا کامن اسٹاک اور دوسرا ہے ہمارا پریفرڈ اسٹاک. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کامن اسٹاک کے کیا فیچرز ہیں اور پریفرڈ اسٹاک کے کیا فیچر ہیں. ہاؤ دی پریفرڈ اسٹاک از ڈفرنٹ فرام دی کامن اسٹاک اور دی کامن اسٹاک از ڈفرنٹ فرام دی پریفرڈ اسٹاک. ہم شروع کرتے ہیں کامن اسٹاک کے ساتھ. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو بیسک ڈیفینیشن ہے we say stocks having no special preference either in paying dividend or in bankruptcy.
یعنی کہ جو ہمارے کامن اسٹاک ہولڈر ہیں ان کو ہم ریزیڈیول کلیمنٹ بھی کہتے ہیں. یعنی ان کی کوئی پریفرنس نہیں ہوتی وین ایور دی ڈیویڈنڈز آر پیڈ اور ان کیس آف دی بینکرپسی لکویڈیشن ہوتی ہے فرم کی اور ایسٹس آر سولڈ. اسی وجہ سے جب ان کی پریفرنس نہیں ہے نیدر ان دا ڈیویڈنڈ, کیونکہ ڈیویڈنڈز آر پیڈ آؤٹ فرام دی ارننگس, تو ان کی نہ ارننگس میں پریفرنس ہے اور نہ ہی ان کی ایسٹس میں پریفرنس ہے. کیونکہ اگر فرم جو ہے وہ بینکرپسی کے بعد لیکویڈیٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کریڈیٹرز کو پے کرتے ہیں, پھر پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو پے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کامن اسٹاک ہولڈرز کو پے کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے جو کامن اسٹاک ہولڈرز ہیں وہ ریزیڈیول کلیمنٹ بھی کہلاتے ہیں, بیکاز دے ریسیو وٹ ایور از لیفٹ اوور آفٹر ادر آبلیگیشنز ہیو بین میٹ. تو اسی سلسلے میں جو فیچرز آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے شیئر ہولڈرز رائٹ, اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دی پراکسی ووٹنگ, کلاسز آف دی اسٹاک, سم ادر رائٹس اینڈ دی ڈیویڈنڈس. کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کامن اسٹاک ہولڈرز ہیں جن کی کوئی پریفرنس نہیں ہے نہ ہی انکم پہ اور نہ ہی ایسٹ پہ, دین واٹ آر دی ایڈوانٹیجز دے ہیو. کہ ہمارے پاس جو شیئر ہولڈرز ہیں they are known as the owners of the company اور ان کی اونرشپ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے in the number of shares they have. اب شیئر ہولڈرز جو ہیں they control the organization by electing the directors. کہ وہ جب ان کے پاس شیئرز ہوتے ہیں تو 1 vote 1 share کی بیسس پہ they have the right to select the board of directors. اب board of directors جو ہیں they appoint the managers to manage the company. سو بیسیکلی جب شیئر ہولڈر جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ مینیجرز کو الیکٹ کرتے ہیں یا اپوائنٹ کرتے ہیں, تو ہو آر دی کنٹرولنگ اتھارٹی. تو کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے ہماری وہ ہے شیئر ہولڈرز کی. سو ڈائریکٹرز آر الیکٹڈ یوزلی ایچ ایئر ایٹ این اینوئل میٹنگ تھرو اے گولڈن رول. اور وٹ از دیٹ گولڈن رول؟ 1 share 1 vote. کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کمپنی کو, تو کس طرح کرتے ہیں؟ تھرو دی بورڈ آف ڈائریکٹرز بائی الیکٹنگ دی ڈائریکٹرز اینڈ دین دے اپوائنٹ دی مینیجرز اینڈ دے گیو ڈائریکشنز ٹو دی مینیجرز. تو اب یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے جس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے, تو اٹ از آف 2 types. ایک ہے ہمارے پاس کیومولیٹو ووٹنگ اینڈ دوسری ہے اسٹریٹ ووٹنگ. اب جو کیومولیٹو ووٹنگ ہے that basically is used to protect the minority voters اور the minority shareholders, یعنی جن کے پاس کم شیئرز ہیں ان کے رائٹس پریونٹ کرنے کے لیے there is a cumulative voting. What is the procedure for the cumulative voting? کہ جتنے شیئرز جو ہیں ایک پرٹیکولر مائنر شیئر ہولڈر کے پاس ہیں they will be multiplied by the number of directors to be elected. And we are going to take an example as well. تو کیا ہوگا کہ نمبر آف شیئرز جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے بائی نمبر آف ڈائریکٹرز اینڈ دیٹ ول بی دی ٹوٹل ووٹس. اور وہ جو مائنورٹی شیئر ہولڈر ہے ہی کین کاسٹ آل دی ووٹس فار 1 director اونلی. جب وہ سارے ووٹس جو ہیں یعنی جتنے شیئرز ہیں ان کو ملٹیپلائی کیا بائی دی نمبر آف ڈائریکٹرز ٹو بی الیکٹڈ, اور جو ٹوٹل ان کے ووٹس ڈیٹرمن ہوئے ہیں وہ یوز کر سکتا ہے ان دی سلیکشن آف اونلی 1 director. جبکہ اسٹریٹ ووٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ٹاک اباؤٹ اے سینیریو جس میں ایک ووٹ جو ہے ایک شیئر کا ایک ہی ووٹ ہے اینڈ دیٹ ول بی یوز ٹو سلیکٹ 1 director. اینڈ دیئر دی سلیکشن ول بی کہ اگر ہم نے 4 ڈائریکٹر سلیکٹ کرنے ہیں تو فرسٹ ول بی دی ووٹنگ فار ڈائریکٹر نمبر 1, دین ووٹ فار 2, 3, 4. تو اس نے اپنے سارے ووٹ جو ہیں سارے ڈائریکٹرز کو ڈالنے ہیں. ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ ریزلٹ میں یہ ہوگا کہ ہی ول گین نتھنگ بیکاز ہی ہیز مائنر شیئرز اینڈ دی ادرز دے ہیو دی میجورٹی شیئرز اینڈ دے ول بی ایبل ٹو سلیکٹ آل دی ڈائریکٹرز. تو اسٹریٹ ووٹنگ میں ہمارے پاس سینیریو ہوگا all or nothing کا. میجورٹی ووٹرز جو ہیں they will select all the directors اور minority ووٹرز جو ہیں they will select nothing. اس لیے موسٹ آف دی ٹائم کمپنیز جو ہیں ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ
or safeguard the interest of the minority shareholders, they go for the cumulative voting. So let's take an example to elaborate on this cumulative voting concept. So here, for example, our corporation has two shareholders, Sami with 20 shares and Junaid with 80 shares. Both want to be elected as one of the 4 directors, but Junaid doesn't want Sami. اب ہمارے پاس سیناریو یہ ہے کہ کمپنی نے 4 ڈائریکٹرز الیکٹ کرنے ہیں. ہمارے پاس 2 شیئر ہولڈرز ہیں, ایک ہے سمی جس کے پاس 20 شیئرز ہیں اور دوسرا ہے جنید جس کے پاس 80 شیئرز ہیں. دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دے شوڈ بی الیکٹڈ ایز دی ڈائریکٹرز آن دی بورڈ, لیکن جنید یہ چاہتا ہے جو کہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہے کہ سمی جو ہے وہ الیکٹ نہ ہو. سو لیٹس سی کہ کس طرح ہمارا جو یہ ووٹنگ ہے, کیومولیٹو ووٹنگ جو ہے, یہ کس طرح پروٹیکٹ کرے گا انٹرسٹ آف دی مائنورٹی شیئر ہولڈر اور سمی. سو سمی ول کاسٹ ہاؤ مینی ووٹس, 20 multiplied by the number of directors, 4, 80 votes, and Junaid will cast 80 into 4 directors, 320 votes. If Sami gives all his votes to himself, he is assured of a directorship, because Junaid cannot divide 320 votes among 4 candidates in such a way as to give all of them more than 80 votes. So Sami will finish 4th at worst. یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جنید کے ٹوٹل ووٹس کتنے ہیں. جنید کے ٹوٹل ووٹس ہیں 80 into 4 directors 320. سمی کے ٹوٹل ووٹس ہیں 20 into 4 80. اب سمی اگر سارے کے سارے ووٹس اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو دین ہی ول گیٹ 1 seat, کیونکہ جب جنید کے پاس جو 320 ووٹس ہیں اگر وہ ایکولی بھی ڈیوائڈ کرے چاروں میں تو ہی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ مور دین 80. تو اس لیے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 1 سیٹ چلی جائے گی سمی کے پاس اینڈ 3 ول گو ٹو دی جنید. اب جب اس کو ہم جنرلائز کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس فارمولا کیا ہے کیومولیٹو ووٹنگ میں, تو فارمولا یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف ڈائریکٹرز ٹو بی الیکٹڈ کتنے ہیں, سو دیٹ از n. سو 1 over 1 plus n, percentage of the total shares plus 1 جو ہے that will guarantee a seat. اور اس کو ہم اس طرح لکھیں گے, generally 1 over n plus 1 percentage of stocks plus 1 shares will guarantee you a seat when we are following the cumulative voting. تو اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ ووٹنگ کی. اسٹیٹ ووٹنگ میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو مینورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا. اس میں سیناریو کیا ہوتا ہے کہ 1 vote for each share. So directors are elected 1 at a time in this style. Applying to our previous example, Sami can cast 20 votes and Junaid can cast 80 votes. So Junaid will elect all the candidates. کیونکہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ سمی کے پاس 20 ہی ووٹس ہیں. جب پہلے ڈائریکٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو he will have 20 points اور جنید جو ہے he will cast 80. So first director will be elected. For the second director again, Sami will cast 20 and Junaid will cast 80 and Junaid will be in a position to elect the director. So the same thing will be true for all the 4 directors. So Sami will have nothing and Junaid will have all. So the only way to guarantee a seat is to own 50% shares plus 1. Also guaranteeing win over every seat, making it all or nothing. یعنی کہ ہمارے پاس جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 50% شیئرز, جتنے بھی ٹوٹل شیئرز ہیں ان کا 50% پلس 1 شیئر ہوگا تو یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو گیٹ اے سیٹ. اب سم آف دی کمپنیز جو ہیں دے آلسو گو فار اسٹیگرنگ. اب اسٹیگرنگ کا کیا کانسیپٹ ہے کہ when the companies جو ہیں they do not want to share the control of the company with the minority shareholders or all the shareholders, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شیئرز کو جو ہے وہ اسٹیگر کرتے ہیں. Only a fraction of the directorships are up for election at a particular time. So if only 2 directors are up for election at any one time, it will take 1 over 2 plus 1, which is 33.3% of the stocks plus 1 share to guarantee seat.
کہ ہماری کمپنی جو ہے اگر کیومولیٹو ووٹنگ فالو کر بھی رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کنٹرول کو اپنے پاس رکھنے کے لیے دے کین گو فار اسٹیگرنگ. اور اسٹیگرنگ میں کیا کریں گے کہ ایک وقت میں جو نمبر آف ڈائریکٹرز ٹو بی الیکٹڈ ہیں وہ تھوڑے کر دیں گے. جیسے 4 کی بجائے 2 ہم کریں تو اٹ ول بی 1 اوور n+1 کیا ہوگا 2 + 1 3 دیٹ از 33.3% پلس 1. اگر اتنے ووٹس کسی کے پاس ہوں گے تو دین دے ول بی ان اے پوزیشن ٹو الیکٹ اے ڈائریکٹر. ہماری پریویس ایگزامپل میں سمی کے پاس جو ہے وہ ووٹ اتنے نہیں ہیں. ہاؤ مینی ووٹس ہی ہیز از 1 اوور نمبر آف ڈائریکٹرز ٹو بی الیکٹڈ 4 + 1 5. سو 20% پلس 1 شیئر. لیکن جب ہم نے نمبر آف ڈائریکٹرز ٹو بی الیکٹڈ 4 سے کم کر کے 2 ہو گئے تو دین they need 33.3% plus 1 share. So this is the concept of staggering. So staggering جو ہے it makes more difficult for a minority to elect a director when there is a cumulative voting because there are fewer directors to be elected at one time. It also makes takeover attempts less likely to be successful since it makes it more difficult to vote in a majority of new directors. اب یہ تو تھا ہمارا کانسیپٹ کہ کیا رائٹس ہیں ووٹنگ رائٹس ہیں اور کس طرح جو ہے اسٹاک ہولڈر جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 2 پروسیجرز ہیں کیومولیٹو ووٹنگ اینڈ اسٹریٹ ووٹنگ. اب ووٹنگ کی جب بات آتی ہے ایک ریلیونٹ کانسیپٹ ہے ہمارے پاس پراکسی ووٹنگ کا, کیونکہ فار لارج کمپنیز دیر آر 100,000 اینڈ ملینز آف شیئر ہولڈرز. اور اگر ہم اسٹیٹ ووٹنگ کی بات کرتے ہیں تو 1 شیئر 1 ووٹ کے حساب سے تو ہم نارملی جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو یہ اتھارٹی ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ٹو الیکٹ اے ڈائریکٹر ٹو سرٹن ادر پرسن. تو یہ ڈیلیگیشن آف دی اتھارٹی جو ہے دیٹ از نون ایز دی پراکسی ووٹنگ. سو ا پراکسی از اے گرانٹ آف اتھارٹی بائی اے شیئر ہولڈر ٹو سم ون ایلس ٹو ووٹ دی شیئر ہولڈرز share. So this is a routine practice as I already said in large size corporations ke proxy voting jo hai wo that does take place. So obviously management would like to get as many proxies as possible transferred to it. یعنی کہ بہت سے لوگ جو ہیں when they are unable to participate in the meeting and cast their vote تو وہ کیا ہے وہ اس کو اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ٹو دی کرنٹ مینجمنٹ. اب جب وہ انہوں نے اپنی اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیا تو موسٹ آف دی ٹائم جو ہے کنٹرولنگ گروپ جو ہے یا مینجمنٹ گروپ اس وقت جو ہے دے الیکٹ دی ڈائریکٹرز. بٹ ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ادر شیئر ہولڈرز جو ہیں دے ٹرائی ٹو گیٹ دی پراکسی ووٹس فرام دی شیئر ہولڈرز آف دی کمپنی اینڈ دے ٹرائی ٹو build up pressure on the current management. اور وہ پریشر کیا ہوتا ہے وہ کرنٹ مینجمنٹ پہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹرز کو چینج کر سکتے ہیں تھرو دی پراکسی ووٹنگ. تو جب اس طرح کا کوئی موو ہوتی ہے تو وی کال اٹ ایز دی پراکسی فائٹ کہ جس میں کرنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں دے ٹینڈ ٹو ریٹین دی پاور اور جب جو آؤٹ سائڈ گروپس ہیں وہ دوسرے شیئر ہولڈر سے وہ ان کے پراکسی ووٹس لے کے دے وانٹ ٹو ٹیک اوور دی مینجمنٹ کنٹرول بائی سلیکٹنگ دی ڈائریکٹرس. اب ہم بات کرتے ہیں کلاسز آف اسٹاکس کی کہ سم فرمز جو ہے ان آرڈر ٹو کیپ دی مینجمنٹ کنٹرول دے ایشو ڈفرنٹ کلاسز آف دی اسٹاکس. 2 اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی آئیڈیا کہ وہ جو ہے ایک ایسا اسٹاک جو ایشو کرتے ہیں جو نان ووٹنگ رائٹ والا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایسا اسٹاک ایشو کرتے ہیں جو ووٹنگ رائٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹنگ رائٹ والے اسٹاکس ہیں وہ ان کے پاس رہیں اور دے شوڈ بی ایبل ٹو الیکٹ دی بورڈ آف ڈائریکٹرز. سو دی پرائمری ریزن فار سچ اسٹاکس کنسرنس ود دی کنٹرول آف دی فرم ایز دی فرمز کین ریز اکویٹی بائی ایشوئنگ نان ووٹنگ اور لمیٹڈ ووٹنگ اسٹاکس وائل مینٹیننگ دی کنٹرول. تو ہمارے جو اسٹاک ہولڈرز ہیں جب وہ ایگزسٹنگ اسٹاک ہولڈرز وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو دے کین گو فار دی لمیٹڈ ووٹنگ رائٹ اور نان ووٹنگ رائٹ اسٹاکس. تو 2 کلاسز ہم بنا سکتے ہیں. دین دیر آر سرٹن ادر رائٹس آف دی کامن اسٹاک ہولڈرز اور ان ادر رائٹس میں وی آر گوئنگ ٹو جسٹ ڈسکس فیو آف دیم
Some additional rights are right to share proportionately in the dividends paid, rights to share proportionately in assets remaining after liabilities have been paid in a liquidation, and rights to vote on matters of great importance such as mergers, usually done at the annual general meeting or special meeting. تو ہم ان ادر رائٹس میں بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کامن اسٹاک ہے اس کا رائٹ ہے ٹو شیئر ان دا ڈیویڈنڈ پروپورشنیٹلی، یعنی جب انکم میں سے سارے ایکسپینسز پے آؤٹ ہو گئے، انٹرسٹ بھی پیمنٹ ہو گئی، تو اس کے بعد دے ہیو دی رائٹ ٹو شیئر پروپورشنیٹلی ان دا ڈیویڈنڈ. جتنے شیئرز ہیں اس کو اتنا ہی زیادہ ڈیویڈنڈ ملے گا. جس کے زیادہ شیئرز ہیں مور ڈیویڈنڈ، جس کے کم شیئر ہیں اس کے کم ڈیویڈنڈ. سملرلی جب ہم ایسٹس اور لیکویڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی جب ایسٹ سیل آؤٹ ہوں گے تو سارے ایکسٹرنل پیمنٹ کے بعد وہ پروپورشنیٹلی شیئر کریں گے. اور فائنلی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹاک ہولڈرز کی، تو اسٹاک ہولڈرز جو ہیں دے کین آلسو میک ڈیسیژنز لائک مرجرز، کہ بورڈ آف ڈائریکٹرس میں اینول میٹنگ میں جب اس طرح کا ڈیسیژن امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ مرج کریں یا کوئی اور کمپنی ان کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے، تو دیٹ از ڈیسائیڈیڈ ان دی بورڈ آف ڈائریکٹرز اینڈ دے ڈو پارٹیسپیٹ ان دیز کائنڈ آف ڈیسیژن میکنگ. Moreover, shareholders sometimes have the right to share proportionately in any new stock, and this is called the preemptive right. کہ جب بھی فرم کو مزید فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے and the firm decides کہ وہ equity یا کامن اسٹاک کو بیچنے کے بعد یہ فنڈ ریز کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیو ایشو آف دی اسٹاک. تو اس نیو ایشو میں جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں سب سے پہلے ان کو جو ہے یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو نیا ایشو پرچیز کر لیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری ایمپٹیو رائٹ آف دی اسٹاک ہولڈرز. تو اس میں آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ اسٹاک ہولڈر کی اونرشپ جو ہے پرسنٹیج وائز وہ مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. It means that the company that wishes to sell stock must first offer it to the existing shareholders before offering it to general public, so that they can protect their proportionate ownership in the firm. جس کے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس جو ہے اونرشپ کی پرسنٹیج کو مینٹین کرنے کے لیے دی کانسیپٹ آف دی پری ایمپٹی رائٹ از دیئر. پھر ہم بات کرتے ہیں ڈیویڈنڈس کی. تو ڈیویڈنڈس پیڈ ٹو دی شیئر ہولڈرز ریپرزینٹ ا ریٹرن on the capital directly or indirectly contributed to the corporation by the shareholder. The payment of the dividend is at the direct discretion of the board of directors. کہ جو dividends ہیں basically what is it? It is the rate of return on the investment which the shareholders they have made in a company. So there are certain important characteristics of the dividends. Unless a dividend is declared by the board of directors of a corporation, it is not a liability of the corporation. The amount of the dividend and whether it is paid are decisions based on business judgment of the board of directors. کہ ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈس ہیں جب تک بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے تو اٹ ڈز ناٹ بیکم اے لائبلٹی. ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ اینڈ ڈکلیریشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کیا جاتا ہے. اگر سفیشینٹ انکم ہوگی، پروفٹ ہوگی تو ڈیویڈنڈ ول بی پیڈ. اگر سفیشینٹ پروفٹ نہیں ہوں گے تو دین ڈیویڈنڈز ول ناٹ بی پیڈ، بٹ اٹ از ناٹ دی لائبلٹی آف دی کمپنی. سیکنڈ جو کریکٹرسٹکس ہے دیٹ از related to the payment of the dividend is not a business expense and is not tax deductible. کہ ہمارے جو بانڈ پہ انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے دیٹ از ٹیکس ڈیڈکٹیبل. لیکن جب ہم ڈیویڈنڈ کی بات کرتے ہیں which is the return on the common stock, which is not tax deductible. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ received by the individuals are considered ordinary income by tax authorities and are fully taxable. تو اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کامن اسٹاک ہولڈرز کی تو ہمارے پاس کیا ہے دی کانسیپٹ آف دی ڈبل ٹیکسیشن از دیئر. کہ سب سے پہلے کارپوریشن جب انکم ارن کرتی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس پے کرتی ہے، اور ٹیکس پے کرنے کے بعد جو انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ہوتی ہے اس میں سے ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے ٹو دی اسٹاک ہولڈرز. تو شیئر ہولڈرز کو جب یہ انکم ملتی ہے فرام دی ڈیویڈنڈ سو دیٹ از پارٹ آف دیئر پرسنل انکم، اینڈ وہ جو پرسنل انکم ہے دیٹ از چارج
by the tax authorities for tax purposes. تو ہماری جو انکم ہے کارپوریشن کی، ایک پوائنٹ ان ٹائم پہ کارپوریشن اس پہ ٹیکس پے کرتی ہے، اور دوسری طرف جب وہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں انڈیویجول اسٹاک ہولڈرز کی انکم بن جاتی ہے تو دے آلسو پے ٹیکسز. سم ٹائمز جب کارپوریشنس نے دوسری کمپنیز میں انویسٹ کیے ہوتے ہیں فنڈس، تو ان کے اوپر جو ڈیویڈنڈس ملتے ہیں ان کا سرٹن پورشن از ٹیکس ڈیڈکٹیبل اینڈ ریمیننگ پورشن جو ہے دیٹ از ٹیکسیبل. تو یہ تو تھا ہمارا ڈسکشن اباؤٹ دی کامن اسٹاک کہ اس کے کیا کیا فیچرز ہیں. تو اس میں ہم نے تھوڑے امپورٹنٹ فیچرز کی جو ہے وہ بات کی. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ویل ٹاک اباؤٹ دی پریفر اسٹاک اینڈ دی اسٹاک مارکیٹ. تو آج کا لیکچر ہم یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریوائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ آور لیکچر بائی کنٹینیوئنگ ود دی نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل. ہم نے ایک ایگزامپل لی اور دیکھا کہ اگر ایک کمپنی جو ہے سپر نارمل گروتھ ریٹ ہو اس کا فار فرسٹ فیو ایئرس، اور اس کے بعد نارمل گروتھ ریٹ ہو جائے، تو اس صورتحال میں ہم اس کا پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے، یعنی شیئر کی کرنٹ ویلیو جو ہے وہ کس طرح ہم کیلکولیٹ کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے، جو ایکٹ کر رہا ہے ایز اے ڈسکاؤنٹ ریٹ اور کیپٹل لیٹر آر جو ہے، اس کے کیا ڈیٹرمیننٹ ہے یا اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے دو مین کمپوننٹس ہیں، ایک ہے ہمارے پاس ڈیویڈنڈ ییلڈ اور دوسرا ہے ہمارے پاس کیپٹل گین ییلڈ. تو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہمارا D1 اوور P0 ہے اور کیپٹل گین ییلڈ جو ہے دیٹ از G. اگر گروتھ ریٹ بڑھ جائے گا تو ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بھی بڑھ جائے گا، ڈیویڈنڈ ییلڈ کے بڑھنے کے ساتھ بھی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس کے بعد ہم نے بات شروع کی اباؤٹ دی فیچرز آف دی کامن اسٹاک کہ ہمارے کامن اسٹاک کے کون کون سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ فیچرز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے جب ڈیفائن کیا کامن اسٹاک کو تو ہم نے یہ کہا کہ کامن اسٹاک ہولڈرز کی کوئی پریفرنس نہیں ہے in terms of the dividends and the on assets when the firm جو ہے goes for the liquidation. In other words ہمارے جو common stock holders ہیں they are the residual claimant in income and assets in case of bankruptcy. So then what are the rights? تو سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ جو stock holders ہیں they have the right to control the company. اور وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ دے سلیکٹ دی بورڈ آف ڈائریکٹرز، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ بیسیکلی مینجمنٹ کو اپائنٹ کرتے ہیں اینڈ دے گیو ڈائریکشنز ٹو دی مینجمنٹ ٹو کنٹرول دی فرم. تو اس میں ہم نے بات کیا کہ کس طرح سے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں. وی ٹاکڈ اباؤٹ دی کیومولیٹو ووٹنگ اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی اسٹریٹ ووٹنگ. کیومولیٹو میں جو ہے مینورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیف گارڈ کیے جاتے ہیں، ویئر ایز اسٹیٹ ووٹنگ میں وہ انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہوتے. اس کے بعد مزید جب ہم نے فیچرز کی بات کی، وی ٹاکڈ اباؤٹ دی پراکسی ووٹنگ کہ اگر جو ہے شیئر ہولڈرز خود نہیں جا سکتے دے ڈیلیگیٹ دیئر اتھارٹی ٹو ووٹ ٹو سم ون ایلس. اینڈ سملرلی وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہمارے پاس جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پری ایمپٹیو رائٹس ہو سکتے ہیں. وین ایور دی نیو شیئرز آر ایشوڈ دے ہیو دی رائٹ ٹو پرچیز دیم ٹو کیپ دیئر اونرشپ کانسٹنٹ. ڈیویڈنڈ کی جب ہم نے بات کی تو دیئر وی سیڈ کہ ڈیویڈنڈ جو ہے ہمارا وہ جو ہے دیٹ از دی ریٹرن آن دی کامن اسٹاک ہولڈرز انویسٹمنٹ. تو اٹ از ناٹ دی آبلیگیشن آف دی فرم. بورڈ آف ڈائریکٹرز اگر ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرے گا تو دین اٹ ول بی پیڈ ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرز. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.